میجورٹی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی محرم کی وجہ، مشہوری کی وجہ، اہمیت کی وجہ شہادت حسین ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باقی صحابہ، امہات المومنین اور اولاد رسول، نواسے اور نواسیوں کو بالکل اگنور کر دیں؟ ذکر آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، شہادت کے بارے میں آتا ہے کہ کیا ان کی سیرت صرف شہادت تک محدود ہے؟ یہ بڑا ایک افسوسناک رویہ ہے شیخ۔ یقین کریں کہ آج ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ باقی 3 بیٹیوں کے نام کیا تھے۔ ہم نے صحابہ کو الگ سمجھنا شروع کر دیا، اہل بیت کو الگ۔ قیامت تک لگے رہیں، یہ موضوع فائنل نہیں ہوگا کہ جی صرف 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، 9، 10، 11 کا روزہ رکھا جائے۔ یہ تو اس دن سے اللہ نے اس کو حرمت والا بنا دیا، پھر اللہ کے نبی شاہ اللہ المحرم کریں، جبکہ شہادت حسین جو ہے وہ تو 50 سال بعد ہوئی ہے۔ پچھلے 1400 سال سے کاشف بھائی جب یہ فائنل نہیں ہو سکا تو بتائیے میں اور آپ کیسے فائنل کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ آج ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے اذان پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، عاشورہ کے بارے میں۔ اس سلسلے میں محرم کے مہینے کے اندر بہت گفتگو کی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بہت ساری ڈسکشنز مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے محترم شیخ ڈاکٹر فیض ابراز صاحب کو، کہ ان کے ساتھ مل کے کچھ گفتگو کرتے ہیں، اس بارے میں کچھ ڈسکشنز کرتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں، تاکہ اس سلسلے میں جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو ہدایات ہمارے سامنے ہیں، جو رہنمائی ہمارے سامنے ہے، وہ ہم سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، تاکہ اس ہمارے جو موقفات ہیں، ہمارا جو بیانیہ ہے، وہ صحیح طور پہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے اسلام کا جو بیانیہ ہے، اور جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جب بھی اس موضوع پہ گفتگو ہو قرآن و سنت کی روشنی میں، تو وہ ہم ان کے سامنے رکھ سکیں۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ رمضان کے بعد دوبارہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے، لیونگ دا قرآن کے بعد، الحمدللہ، اور امید ہے انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ اور اس طرح کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری بھی رہے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جب بھی محرم حرام کا مہینہ آتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں کا تو بڑا چرچا ہوتا ہے، رمضان کی فضیلت، رمضان کے مسائل، رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری۔ لیکن محرم آتے ہی ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک خاص ایک پہلو تک محدود ہو جاتی ہے۔ ہم بچپن سے ہی محرم کو جب دیکھتے ہیں کہ ایک غم ہے، جلوس ہے، مختلف روایات ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو اگر میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ اگر ہم محرم کو سمجھنا چاہیں قرآن سنت کی روشنی میں، تو ہم کیسے آپ اس کو بیان کریں گے؟ جزاکم اللہ خیر شیخ کاشف صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اذان انسٹیٹیوٹ کا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وقت کی مناسبت سے حسب سابق، جیسا کہ ہم نے رمضان کے خوبصورت اور بابرکت لمحات میں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کی تھی، آج پھر ہم ایک مرتبہ حاضر ہیں یہاں پر۔ جہاں تک بات ہے آپ کے اس سوال کی کہ محرم کا نام جیسے ہی ہماری سماعت سے ٹکراتا ہے، مخصوص قسم کی واقعات یا مخصوص قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، یہ واقعتاً حقیقت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا سب سے بڑا جو رول ہے وہ ہمارے میڈیا کا ہے۔ میڈیا نے کچھ مخصوص اسپیسیفک ایریاز میں اتنی زیادہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم محرم کی جو اصل فضیلت ہے، جو اصل کیفیت ہے، اس کو ہم بالکل نظر انداز کیے بیٹھے، یہاں تک کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی فضیلت، محرم کی جو مہینہ ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف ایک خاص واقعے کے ساتھ ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہم آگے چل کر اس پر بات بھی کریں گے، کہ محرم الحرام کی حرمت کا تعلق کسی خاص واقعے سے یا کسی خاص شخصیت سے نہیں ہے، اس کی حرمت کا تعلق تو قرآن مجید کی روح سے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کی حرمت کا خیال تو زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین بھی رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنی چاہیے کہ محرم کی حرمت کا تعلق کسی خاص شخصیت یا کسی خاص واقعے کے ساتھ نہیں ہے، نمبر ایک بات یہ ہوگی۔ نمبر دوسری بات جو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محرم کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آیا، آپ کی حیات مبارک میں آیا، بالکل آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوبصورت زندگیوں میں یہ مہینہ بار بار آتا رہا،
انہوں نے محرم الحرام کا جب مہینہ آتا تھا تو ان کا موقف، ان کا عمل، وہ کیا کرتے تھے؟ اصل بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے. آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ اسی حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خوبصورت مہینے میں جس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے وہ کیا کیا کرتے تھے. تو ان دو باتوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو بہت ساری ہماری غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. بہت اچھے طریقے سے شیخ آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ ہمارے لیے جو اصل مشعل راہ ہیں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، پھر صحابہ کا عمل ہے. تو ہم دیکھیں کہ انہوں نے اس مہینے کو کس طریقے سے گزارا. جب وہ مہینہ آتا تھا تو آپ لوگ کیا اعمال کرتے تھے اور کن اعمال کی تاکید کرتے تھے. تو یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے، یعنی بہترین طریقے سے بات سمجھ آ سکتی ہے انشاءاللہ. اس میں یہ بھی ہے کہ محرم کا مہینہ منانے والا ہے یا اس سے کچھ سیکھنا چاہیے سبحان ہمیں، اللہ سبحان اللہ. کچھ حاصل وہ کرنا شے چاہیے. ایسا ہو گیا نا، رمضان کا مہینہ ہم باتیں تو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، شریعت تو کہتی ہے بھائی فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ سموسے افطاری کا مہینہ، سحریوں کا مہینہ، افطار پارٹیوں کا مہینہ، رجگوں کا مہینہ، شاپنگ کا مہینہ، اور جناب وہ ٹی وی پہ اداکاروں کے رمضان شوز کا مہینہ، جبکہ اصل تو مہینہ قرآن کا مہینہ تھا. قرآن سے تعلق، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا. بہرحال اچھا شیخ، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اگر محرم الحرام کے نام پر بات کر لیں. محرم کا مہینہ جو ہے وہ کچھ احادیث میں اس کو اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے. تو اس مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں الحمدللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد جو افضل ترین روزہ ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزہ یا روزے ہیں. بالکل. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا تعارف کرایا. پھر ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام محرم رکھا ہے، محرم رکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے یہ نکلے حرمہ سے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی تاکید کے لیے اس کا نام محرم رکھ دیا گیا. یعنی اس کی حرمت تو اسلام کے ساتھ نہیں، اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جو قریش کے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، وہ بھی اس کی حرمت کو مانتے تھے، بس وہ ایک گڑبڑ کرتے تھے. وہ گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی جنگ کرنی ہوتی تو مہینوں سے کھیلتے تھے. نہیں چلو اس کو محرم کا مہینہ نہیں کہتے، اس کو ہم کوئی اور نام دے دیتے ہیں، یہ آگے کر لیتے ہیں، وہ پیچھے کر لیتے. لیکن جیسے جس مہینے کو محرم ڈکلیئر کر لیتے تھے تو ہر قسم کا جنگ و جدل، قتال، فساد سب روک دیتے تھے. یعنی اتنی شدید تاکید تھی ان کی بھی اس مہینے کی حرمت کی. تو محرم کے نام کے اندر ہی تاکید ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں یہ واحد مہینہ جس کے نام کے اندر یہ مفہوم حرمت شامل ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل. اچھا، اسی سے مناسبت سے نا ایک اور سوال بھی میں نے آپ سے کرنا ہے. محرم کے مہینے میں سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ کرنے والا وہ کون سا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ایک سب سے اہم کام، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث رکھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین روزے، افضل ترین روزے رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزے ہیں. تو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، کثرت سے روزے رکھیں. یہ تو سب سے افضل عمل ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمارے سامنے بیان فرمایا. اس کے بعد چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو فساد اور دوسروں کو تکلیف دینا یا کوئی زیادتی کرنا تو ویسے ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ مقامات، کچھ ایام، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اجر بھی بڑھ جاتا ہے. اس رمضان کے مہینے میں اجر بڑھ جاتا ہے نیکی کا، ذوالحجہ کے پہلے جو 9 دن ہیں ان میں اجر بڑھ جاتا ہے نیکی کا. اس طرح کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں، اور ان میں سے علماء فرماتے ہیں کہ محرم وہ حرمت والے مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے. قرآن میں آتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اس کے اندر، ان مہینوں کے اندر کسی قسم کا ظلم نہ کرو ایک دوسرے کے اوپر. تو حرمت کے اعتبار سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو اس گناہ کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں، اپنے سامعین کو یہ میسج کنوے کیا جا سکتا ہے کہ اس مناسبت سے جتنا بڑا ثواب ہے اگر غلطی یا گناہ ہوئی تو عذاب بھی اتنا ہی ہوگا. جی شیخ، علماء تو اسی طرح بیان کرتے ہیں ثواب اور گناہ کے اعتبار سے کہ حرمت والے مہینوں میں، فضیلت والے مہینوں میں ان کے درجات اور ان کی ڈگری بڑھ جاتی ہے، لیول اجر بڑھ جاتے ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں. اللہ عالم. روزے کے علاوہ بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ جی شیخ بالکل، جتنے بھی خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں وہ کریں انشاءاللہ. جیسے حرمت والا مہینہ ہے تو جیسے
اس میں گناہ بڑھ جاتے ہیں، گناہ کا درجات بڑھ جاتے ہیں، لیول ڈگری بڑھ جاتی ہے. اس طرح انشاءاللہ اجر بھی جو نیک اعمال کا اجر ہے، امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان مہینوں میں جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ نے ایک تقدس جو ہے واضح کیا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے، تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی بڑھے گا انشاءاللہ. شیخ جزاک اللہ خیر. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اس عمل کا ذکر کر دیا کہ محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ ویلڈ اور جو کام کرنا چاہیے وہ روزے رکھنے والا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتائیں کہ یہ محرم کے اس روزے کا پس منظر کیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے. ایک صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہمیں ملتی ہے جس میں اماں عائشہ اس کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. پھر جب اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس 10 محرم کے روزے رکھنے کو پسند کیا، مکی زندگی میں بھی، ہجرت مدینہ سے پہلے، ہجرت مدینہ سے پہلے. اور اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے، کیونکہ اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اب یہ روزہ نفلی ہو گیا. اس کی فرضیت جو تھی وہ نفل کی طرف منتقل، یہ نفل کی طرف منتقل ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن شیخ اس میں اس بات کی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے جو میں چاہوں گا آپ ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے کریں کہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے لوگوں کو کہ عاشورہ تو ہم کہتے ہیں 10 محرم کو عشرہ سے نکلا، تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، خالی 10 کا رکھا جائے، 9 10 11 کا رکھا جائے، 10 11 کا رکھا جائے. تو ذرا اس مسئلے کی وضاحت کر دیجیے. شیخ میں اس معاملے میں جس طرح سال کے دیگر مناسبتوں سے کچھ مختلف فی واقعات کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں. یوم عرفہ کا ایک روزہ تھا، اس مرتبہ تو ایسا تھا، اس نے اتفاق تھا کہ یہ سوال نہیں بنا، ادروائز کبھی پچھلے سالوں میں یہ سوال اٹھتے رہے ہیں. میں ایک بات اپنے سامعین سے اور عام لوگوں سے کہنا چاہوں گا اس حوالے سے. دیکھیں، جن مسائل میں علماء کے مابین اختلاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اختلاف کیا ہے میں آپ کو اختلاف کی نوعیت بھی بتا دیتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ صرف 10 کا روزہ رکھا جائے، صرف 9 کا روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، 10 اور 11 کا رکھا جائے، 9 10 11 کا رکھا جائے. یہ 5 اقوال مل رہے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جو مشہور جس پر علماء کا زیادہ تر ایک کہہ لیجیے راجے کہتے ہیں، راجے کہہ لیجیے، اجماع تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، راجے جو آ رہا ہے وہ 9 اور 10 کا روزہ آ رہا ہے. میں آپ لوگوں کو جو اصل بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، آپ حسن نیت کی بنیاد پر جس قول پر آپ کو شرح صدر حاصل ہے آپ وہ عمل کر لیجئے. آپ سمجھتے ہیں کہ جی 9 اور 10 کا روزہ سب سے بہتر ہے، آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے، آپ 10 11 کا رکھ لیں. آپ سمجھتے ہیں 9 10 11 تینوں رکھنے چاہیے، آپ تینوں رکھ لیں. حسن نیت کی بنیاد پر آپ یہ کام کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ میرا یہ عمل قبول فرما. لیکن اگلی بات جو میں کہنے والا ہوں، جو اصل میسج دینا ہے، بھائی اگر کوئی اور شخص ہے جو آپ کے قول یا عمل کے خلاف کوئی اور کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر آپ نے 9 اور 10 کا رکھا ہے، اس نے 10 اور 11 کا رکھا ہے، تو آپ اس پر تنقید مت کریں، اس پر نقد مت کیجئے. ہو سکتا ہے وہ بھی حسن نیت کی بنیاد پر وہ بھی 10 اور 11 کو صحیح سمجھ کے روزہ رکھ رہا ہے، تو آپ کا 9 10 کا عمل قبول ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا 10 11 کا عمل قبول ہوگا. یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں، بابرکت لمحات. آپ کو یاد ہوگا ہم نے رمضان میں بھی اس موضوع پر بات کی تھی. ہم بہت سارے قیمتی لمحات اس طرح کے مباحث میں ضائع کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ نہیں نکلنا. اور میں کہتا ہوں قیامت تک لگے رہیں، آپ قیامت تک لگے رہیں. یہ موضوع فائنل نہیں ہوگا کہ جی صرف 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، 9 10 11 کا روزہ رکھا جائے. پچھلے 1400 سال سے کاشف بھائی جب یہ فائنل نہیں ہو سکا تو بتائیے میں اور آپ کیسے فائنل کریں گے؟ ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ جس پر ہمارا دل مطمئن ہو رہا ہے ہم اس کو حسن نیت کی بنیاد پر رکھیں اور ان مباحث سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرے. جیسے کہ میں سمجھتا ہوں اس کنفیوژن سے نکلنے کا نا ایک اور راستہ بھی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم کی روایت ہم نے ابھی ڈسکس کی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. آپ تینوں بھی رکھ لیں گے نا تو محرم کے روزے بھائی رکھیں نا. روزہ رکھنا منع تو نہیں ہے، بالکل منع تو نہیں کیے جا رہے، تو رکھیں. اگر آپ نے تینوں رکھنے تینوں رکھ لیں،
آپ کوئی 2 رکھنا چاہیں 2 رکھ لیں. اچھا سے لیکن ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بیان فرمایا جو عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی فضیلت یا اجر جو ہے وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. لیکن پھر 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے ایک ساتھ ہم اور کیوں ملا رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف یہود کی مخالفت میں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ مدینہ وسلم. تشریف لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کا. پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ وہ دن تھا جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے ان کے ظلم و تشدد اور استبداد سے نجات ملی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہذہ یوم صلح، اس طرح کے الفاظ جی آتے جی ہیں. جی. ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں پھر ہم سے کہا کہ میں اگر زندہ رہا تو اگلے سال 9 کا روزہ رکھوں گا. تو اب وہ جو الفاظ آ رہے ہیں حدیث کے، وہ اس پر تو علماء کے مابین اختلاف ہے، جس پر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر کے گیا ہوں. میں اس اختلاف پر نہیں جانا چاہتا، لیکن جو اصل بات کہنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں یہ کہا تھا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں. اور کچھ نے کہا جی کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. کچھ نے اس کا یہ مفہوم نکالا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا. کچھ نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کا تو رکھ ہی رہیں، 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملا لیں. تو یہ صرف یہود کی مخالفت والا پس منظر ہے بس. مطلب اصل بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بھائی پورے مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 10 کا تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ 9 ملا لیں، 10 11 ملا لیں، لیکن خدارہ ان چیزوں سے آگے بڑھ کر عمل کی طرف توجہ دیں. باتیں بہت ہو گئی اور ہوتی رہیں گی، یعنی ہم آگے بڑھیں نا عمل کے اعتبار سے. بھائی روزے کی بات اگر ہے تو یہ نفلی روزے تو مسنون ہیں، ثابت ہیں. ہمیں منع تو نہیں کیا گیا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے سے. رکھیں ٹھیک ہے، جو ہر قمری مہینے کے 3 دن آتے ہیں ہمارے پاس، 13 14 ایام 15، اس بیس میں کے روزے روزے. رکھیں. کیا اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. آگے بڑھتے ہیں. اب یہ تو ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ جو عام طور پہ میڈیا میں ہم پڑھ سن رہے ہوتے ہیں حضرت حسین رضی شہادت کے بارے میں، کہ محرم میں ضرور یہ افسوسناک واقعہ ہوا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا، لیکن اس کی اصل یہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے محرم کا مہینہ افضل ہے یا محرم کے مہینے کی اہمیت ہے. اور وہ ہم نے شاہ اللہ محرم والی حدیث بھی پڑھ لی، سن لی. ہم نے عاشورہ کے روزے کا اجر کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ لی، پھر اسی تاریخ کے بارے میں بھی بات سمجھ لی. تو شیخ اگر ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف دیکھیں تو عام طور پہ جب بھی ذکر آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، شہادت کے بارے میں آتا ہے کہ کیا ان کی سیرت صرف شہادت تک محدود ہے یا ان کی سیرت کے اور پہلو بھی ہیں جو ہمارے سامنے آنے چاہیے، جس میں ہم بات کریں؟ اور پتہ نہیں ہم اس پہ اتنی بات کیوں نہیں کرتے. بڑا اہم سوال ہے. فی الواقع میرا یہ اپنے علماء سے بھی شکوہ رہتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ شخصیت جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی ہو، کیا اس شخصیت کی سیرت میں صرف واقعہ کربلا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ عمومی طور پر ہماری مطلب ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے سوال میں بیان کیا. میں نے اپنے طور پر سیرت حسین کے حوالے سے جو بنیادی مصادر اور مراجع ہیں ان کا جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے کچھ چیزیں ملی جس کی میں مزید تحقیق کرنا چاہوں گا اور مزید کنفرم ہونا چاہوں گا. لیکن جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں ان کی روح سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کے دور میں جہادی محارک میں شریک رہے ہیں. سیدنا حسین سیدنا عثمان غنی کے دور میں طبرستان کی طرف ایک جہادی مارکہ تھا جس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شریک ہوئے. اسی طرح تاریخ طبری میں، تاریخ ابن کثیر میں، ان دونوں کتابوں میں موجود ہے یہ کہ سیدنا حسین نے کم از کم 3 یا 4 جہادی معارک کا ذکر ملتا ہے جس میں انہوں نے شرکت کی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی. نمبر 2، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ حدیث کے راوی بھی تھے. گو اتنی زیادہ حدیثیں نہیں ملتی. مسند احمد میں ایک حدیث کا ذکر مجھے مل رہا ہے، وہ حیا کے حوالے سے ایک حدیث ہے. اور اسی طرح سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں بھی کچھ احادیث میں ان کا ذکر خیر موجود ہے، لیکن میں اس کو چاہوں گا کہ اس کو مزید کنفرم کروں. دوسری بات یہ ہو گئی ہماری. تیسری چیز، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ علم کے اعتبار سے ایک مرجع کی حیثیت بھی رکھتے تھے. مدینے میں قیام کے دوران لوگ ان کی طرف آتے تھے، اپنے مسائل پوچھتے تھے.
اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سیدنا حسین کی شخصیت میں ایک بڑی زبردست جو خاصیت ملتی تھی وہ صدقہ اور خیرات والی تھی، سخاوت والی تھی. یہ ہمیں روایات ملتی ہیں اس طرح کی. اس کے علاوہ ہم دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں دیکھیں تو جب سیدنا عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت ہوتی ہے تو شہادت سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ، ان دونوں کو سیدنا عثمان غنی کی حفاظت پر اور سیکیورٹی پر اور دفاع پر مامور کیا تھا. وہاں بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے. کتنی محبت تھی صحابہ جی کی جی جی ایک دوسرے سے، یس، عزت و احترام. یعنی سیدنا علی اور سیدنا عثمان غنی کی محبت قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا، رحماء بینہم. ٹھیک ہے. اب میں اس ساری باتوں کے بعد یہ سوچتا ہوں کہ فی الواقع سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر یقین کریں کام کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت جو معلوم مصادر اور مراجع ہیں ان میں تمام روایات جمع کی جائیں اور وہ ہمیں سامنے لانے کی ضرورت ہے. ادروائز ہم صرف جیسے ہی ہماری سماعت سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک یا خوبصورت نام ٹکراتا ہے صرف واقعہ کربلا آتا ہے، باقی کوئی واقعہ ہمارے سامنے نہیں آتا. جی، اس میں 2-3 باتیں میں عرض کروں جو میں بھی محسوس کرتا ہوں. ایک تو آپ نے جب ان کی صفات گنوائی اور ان کے محاسن گنوائے تو انہیں ایک بہت بڑی جو ان کی ایک صفت تھی وہ تھی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا تو انہوں نے نہ دنیا دیکھی نہ اقتدار دیکھا بلکہ مسلمانوں کے مفاد دیکھا. ویری گڈ. اور عاجزی انکساری کی چادر لیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بن جائیں، میں پیچھے ہو رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میرے لیے اسلام اور مسلمان عزیز ہیں. یہ چیزیں تو دنیا کی چیزیں آنی جانی ہے الحمدللہ، امن اور سلامتی. جی اس کے لیے انہوں نے اب ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. اس کے بعد جو ان سے محبت کا تقاضا ہے میں سمجھتا ہوں حقیقت میں ہم اس کو ادا نہیں کرتے. یعنی صحیح معنوں میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، آپ نے اللہ سے کہا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کیجیے. تو جب اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں آپ بھی سے محبت کیجیے تو ہمارے لیے تو کتنا یعنی اہم ہے یہ بات. ایمان کا لازمی اور محبت کا جزو تقاضا یہ ہے کہ سیرت پڑھی جائے، سیرت کو سمجھا جائے، ان کی اس پہ عمل کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے. تو وہ چیزیں واقعی مجھے لگتا ہے کہ ہم انصاف نہیں کرتے. اور ہمیں حضرت جب ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ظاہری سی بات ہے میڈیا تو ایکسپلائٹ کرتا ہے چیزوں کو. وہ تو دیکھتا ہے کہ بھائی جو اس کے ایجنڈے ہیں اس ایجنڈے پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس ایجنڈے کے مطابق وہ لوگ ذہن سازی کرتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں آپ اگر آج کے اکثریت لوگوں سے پوچھیں، میجورٹی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی محرم کی وجہ، مشہوری کی وجہ، اہمیت کی وجہ شہادت حسین ہے. بالکل نہ ان کو محرم کی تاریخ کا پتہ، نہ ان کو پتہ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، جی آیت نمبر 36 کہ تو اللہ کے یہاں شروع سے یوم خلق السماوات والارض ذالک الدین القیم، یہ تو اس دن سے اللہ نے اس کو حرمت والا بنا دیا. پھر اللہ کے نبی شہر اللہ المحرم کہہ رہے ہیں جبکہ شہادت حسین جو ہے وہ تو 50 سال بعد ہوئی ہے. اور اللہ کے نبی روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تاکید بھی کر رہے ہیں، اس کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں. صحابہ بھی جیسے شروع میں آپ نے بات کی اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. تو بہرحال بڑی ضرورت ہے حضرت حسین کی سیرت کو پڑھنے کی، قرآن و سنت کو پڑھنے کی. مجھے نا یہاں پر آپ کی جو 2-3 باتیں تھیں نا اس میں تھوڑا سا کچھ اضافے کرنے ہیں. جی شیخ. میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں یہاں پر اپنی کچھ ترجیحات میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی لانی چاہیے. محرم کی مناسبت سے ہم جب بات کرتے ہیں تو واقعہ کربلا یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے آتا ہے. ابھی ہم اس پر تو بعد میں بات کریں گے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا تعلق اہل بیت سے تھا اور اس حوالے سے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں وہ بعد میں بات کریں گے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باقی صحابہ، امہات المومنین اور اولاد رسول، نواسے اور نواسیوں کو بالکل اگنور کر دیں؟ یہ بڑا ایک افسوسناک رویہ ہے. شیخ یقین کریں کہ آج ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ باقی 3 بیٹیوں کے نام کیا تھے. صحیح ہے. یہ افسوسناک پہلو نہیں ہے؟ بہت ہی ہمارے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تو سمپل سی بات ہے ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہیں، لیکن اسی طرح سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم وہ بھی تو ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے نا. ان کا تعلق بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ سے تھا. پھر اسی طرح اگر نواسوں کی بات کی جاتی ہے تو صرف اور صرف سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. باقی نواسے اور نواسیاں کہاں جاتے ہیں؟ سیدہ امامہ جن کا ذکر مطلب صحیح احادیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے،
سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو کہ جن کے بارے میں بڑا مشہور شعر ہے نا، جو علامہ اقبال نے بھی وہ کہا کہ جس میں وہ کہتے ہیں بو عبیدہ رخصت پیکار دے، جو شہادت کے شوق میں وہ ایک مارکے میں شریک ہوتے ہیں اور اس میں شہید ہوتے ہیں وہ. تو حضرت علی کون شیخ؟ یہ سیدنا علی سیدہ زینب کے بیٹے ہیں. اچھا، سیدہ زینب کے بیٹے ہیں جو شہید ہوتے ہیں اس مارکہ میں، مطلب ہے. اسی طرح سیدنا عثمان غنی کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، جو کہ سیدہ رقیہ کے بیٹے تھے. ہمیں مطلب ہے صحیح بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کے صحیح نام ہی نہیں پتہ ہمیں. امہات المومنین کے نام پتہ ہے ہمیں؟ نہیں پتہ. عشرہ مبشرہ کے نام پتہ ہے؟ نہیں پتہ. گو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے محرم کی مناسبت سے، لیکن میں نے بس سوچا کہ توجہ دلا دوں بھائی، جس طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بات کی جاتی ہے کرنی چاہیے، تو اسی طرح امہات المومنین کی سیرت پر آئیں. سیدہ خدیجہ کی سیرت، سیدہ عائشہ کی، سیدہ ام سلمہ کی، اور دیگر جو عشرہ مبشرہ ہیں خلفائے راشدین ہیں، ان کی سیرت پر بھی اسی طرح بات ہمیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب سے پہلا سوال تھا نا ہمارا، کہ محرم کا مہینہ آتے ساتھ ہی فوراً ہمارے سب سوچیں دماغ ایک طرف کیوں چلے جاتے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذکر خیر کو بھی سامنے لانا چاہیے. بہت اچھا ہم نے پوائنٹ مینشن کیا یہاں پہ کہ ہمیں تو حقیقت میں ازواج مطہرات کے نام نہیں معلوم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور نواسے نواسیاں ہیں ان کے ہمیں نام نہیں معلوم، جو کہ ہمیں پتہ بھی ہونے چاہیے، ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے. ایک محرم کے مہینے میں ایک اور اصطلاح ہے جو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حدیث میں اس کو بیان کیا. اس پہ ذکر ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں کنفیوژن سی رہتی ہے کہ اس سے ایکچولی کیا مراد ہے، اور وہ اصطلاح اہل بیت. اہل بیت کا ذکر آتا ہے اور اللہ کے نبی نے بھی کئی حدیث میں، جیسے ایک حدیث مشہور ہے، آپ نے تاکیداً فرمایا، سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. اور کئی اور احادیث ہمیں اسی اعتبار سے ملتی ہیں. تو شیخ، اہل بیت کو آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ شیخ کاشف صاحب اللہ آپ کچھ ذائقہ خیر دے، بہت سینسیٹیو ایک ٹاپک لیا آپ نے. دیکھیں، اہل بیت کے حوالے سے اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مفصل جو ہے نا ایک پوڈ کاسٹ ہماری ہونی چاہیے، تفصیلی بات چیت ہونی چاہیے اس پر. لیکن میں اختصار کے ساتھ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بلکہ اپنے سامعین اور سامعات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ لفظ اہل اور آل، دو الفاظ قرآن مجید میں اور احادیث میں استعمال ہو رہے ہیں، آل رسول اور اہل بیت. ٹھیک ہے، اب ان دونوں لفظوں کو ہم الگ الگ کر کے بھی قرآن مجید کے استعمالات بھی دیکھ سکتے ہیں. آل کا مطلب کیا ہے اور اہل کا مطلب کیا ہے، تو دونوں کا مطلب جب ہم جمع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات کو اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث کو جب ہم جمع کریں گے تو ہمارے سامنے جو ایک خلاصہ آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے کہ گھر والے یعنی بیوی اور بچے. اہل بیت سے مراد کیا ہوگی؟ اہل بیت رسول جب ہم بات کریں گے، یا اہل بیت ہی کہہ لیں، تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آئیں گے. اور گھر والوں میں سب سے پہلے کون ہوتا ہے؟ بیوی سب سے پہلے. اور ہمارے معاشرے میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے کسی بھی کلچر میں چلے جائیں، جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یار میرے بچے بھی آ رہے ہیں، مثال کے طور پر کہیں، تو بچوں سے مراد بچے نہیں ہوتے، میرے گھر والے آ رہے ہیں. تو اسے کیا مراد ہوتی ہے؟ سب سے پہلے بیوی اس میں ہوتی ہے، گھر والی. ٹھیک ہے، گھر والی جو ہے مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ سورۃ الاحزاب کی جو آیت نمبر 28 to 34 اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. ان 7 آیات میں تقریباً 28 جگہ پر صراحت کے ساتھ یا اشاروں کی صورت میں اہل بیت کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے صراحت کے ساتھ، یا نساء النبی. ٹھیک ہے، کتنی صاف بات کی گئی ہے، اے نبی کی عورتیں، اے نبی کی بیویوں، مطلب اس طرح بات کی. پھر دوسری اور بھی اس میں تقریباً 28 اس میں قرائن اور شواہد موجود ہیں ان 7 آیات میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ سودا، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، اور اس طرح دیگر جو مطلب ہے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اس کی مناسبت سے ہمیں تقریباً 5 یا 6 احادیث ملتی ہیں ہمیں. ان 5-6 احادیث کو جب جمع کیا جاتا ہے تو خانوادہ رسول بھی اس میں آ جاتا ہے، جس میں بڑی مشہور حدیث ہے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ، حسن و حسین کو جس میں شامل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم وہ سچی بات چادر والی حدیث جی ہے. چادر والی، جس کو حدیث کسا بھی کہا جاتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ بڑا اعتدال کے ساتھ بڑے خوبصورتی پر مبنی ہے. ہم نہ تو ازواج مطہرات کو کہتے ہیں کہ صرف ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف خانوادہ علی اہل بیت میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے ازواج مطہرات اور احادیث کی روح سے خانوادہ علی، اور اسی طرح بنو ہاشم، بنو عبد المطلب اور آپ کے جو موالی ہیں وہ سب اہل بیت میں شامل ہو رہے ہیں. جب ہم ان سب کو اہل بیت میں شامل کریں گے تو ان کے جو حقوق ہیں پھر وہ سب کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا، میں شیخ کاشف صاحب اگر اپنی اس گفتگو کو اگر سمرائز کرنا چاہوں اہل بیت کے تعارف کے حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں بنیاد بنانی چاہیے قرآن مجید اور حدیث کو. تو قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے 34 تک، اگر ان 7 آیات کو بنظر غائر پڑھا جائے تو 28 قرائن اور شواہد ایسے ہیں جس کی روشنی میں ہم صراحت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں. یہ ہوگی پہلی بات. پھر اس کے بعد جب ہم الحاقی اعتبار سے آتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں، تو تقریباً 5 احادیث ایسی موجود ہیں جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور خانوادہ رسول وہ بھی اہل بیت میں شمار کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح بنو ہاشم، بنو عبد المطلب اور اسی طرح موالی، یہ اہل سنت و جماعت ہونے کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ ہے جو ہم صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہم اس میں افراط اور تفرید سے بچتے ہیں، غلو سے بھی بچتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اور صرف ازواج مطہرات ہی اہل بیت میں سے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف خانوادہ علی اہل بیت میں سے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآنی اعتبار سے ازواج مطہرات اور احادیث کے اعتبار سے الحاقی بنیادوں پر خانوادہ رسول، اللہ کے رسول کی بیٹیاں، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب اور موالی، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، ہماری محبتوں کا محور ہیں اور ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہیں. شیخ، میں اس میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کروں گا جو بڑی ہی عجیب سی بات ہے. ہمیں کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے لوگوں سے بات کر کے کہ لوگوں نے محبتوں کو بھی تقسیم کر دیا، جیسے صحابہ اور اہل بیت کو نا الگ الگ خانوں میں شامل کر دیا. صحابہ جتنے اہل بیت کی ہم بات کر رہے ہیں، امہات المومنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بچے ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے نواسے ہیں، بنو عبد المطلب، ان میں جو لوگ بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام لائے ہوئے ہیں، وہ سب صحابہ بھی ہیں. بالکل. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے صحابہ کو الگ سمجھنا شروع کر دیا، اہل بیت کو الگ، جبکہ یہ دونوں ایک ہی پھول کے، ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں، بہترین. اور دونوں کا مقام بھی، یعنی ایک طریقے سے تو اہل بیت کی فضیلت ہے، اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی، اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان کی. لیکن صحابہ، اللہ اکبر، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی کیا درجات بیان کیے. تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے تو میرے صحابی کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ پائے گا. تو ہمیں یہ فرق نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی فرق سے مراد اللہ نہ کرے کہ صحابی کو ہم کچھ سمجھیں، کسی اہل بیت کے مقابلے میں اس کو لے آئیں. جو ہو گیا وہ ہو گیا. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اللہ تعالیٰ نے تو بلینکٹ کوریج دے دی ان کو کہ اللہ ان سے راضی ہیں، تم بھی راضی ہو جاؤ. رضی اللہ عنہم سے کیا مراد؟ اب آپ نے اگر ان کے بارے میں بیان کرنا ہے تو یہ ان کے فضائل بیان کریں، ان کے جو مشاجرات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، بیان کرنے کا فائدہ کیا، ضرورت کیا ہے؟ خواہ دلوں میں کے اندر وسوسے آئیں اور انسان دوسری باتوں کے اندر پڑ جائے. جن کی اللہ نے فضیلت ظاہر کر دی، قرآن میں بیان کر دی، حدیث نے بیان کر دی، اس کے بارے میں ہم کیوں اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑ دیں؟ میں آپ کی بات سے جو ایک دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. اہل بیت صحابہ ہونے کے ناطے تو ہماری محبتوں کا محور اور مرکز ہیں ہی ہیں، ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے نا. پلس ہم یہ کہیں گے کہ اہل بیت کو اضافی ایک ترجیح دی گئی ہے. مثال کے طور پر امہات المومنین وہ ہماری مائیں ہیں سب، ٹھیک ہے. اسی طرح خانوادہ رسول ڈیفینیٹلی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت. آپ یہ سوچیں شیخ کاشف صاحب، میں اپنے آپ کو محمدی کہوں، فرض کر لیں
میں اپنی ایک عام امتی ہوں، عام شخص ہوں. جب میں اپنی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ کر رہا ہوں یا کسی کی نسبت ہمارے سامنے جب محمدی ہونے کے ناطے آتی ہے تو وہ شخص ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی کو مدنی کہتے ہیں کہ اس کی نسبت مدینے سے ہے، کسی کو مکی کہتے ہیں اس کی نسبت مکہ سے ہے. تو مجھے بتائیے کہ وہ خوبصورت وجود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، جن کو جنم دیا ہے، ان کی کیفیت اس حوالے سے کیا ہم کچھ اضافی احترام کی طرف نہیں آنا چاہیے؟ ہمیں اہل بیت کی مناسبت سے ازواج مطہرات اور خانوادہ رسول دونوں کو ہمیں لینا چاہیے. اس میں جو کام ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کی سیرت پر کام کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خانوادہ رسول یا اہل بیت کو اگر میں اپنی جو میں نے بات کی ہے ازواج مطہرات کی سیرت پر کام کریں. ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اشد ضرورت ہے سیدہ خدیجہ کی سیرت پڑھنے کی، سیدہ عائشہ کی سیرت پڑھنے کی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی، سیدنا عبداللہ، ان 4 خوبصورت وجودوں کی سیرت پڑھیں کہ کیسے تھے یہ نوجوان. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہے. ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کے کہ یقین کریں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے دوسری چیز سیرت کی طرف آنا چاہیے. ان خوبصورت لوگوں کی سیرت کو ہم بیان کریں اہتمام کے ساتھ. اشیک، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی فضا ہے کہ لوگ اہل بیت اور صحابہ میں فرق کرتے ہیں، اور بعض تو بیوقوف لوگ جو ہیں یا نادان لوگ جو ہیں وہ ان کے درمیان ایسا بھی دکھاتے ہیں کہ آپس میں کوئی دشمنی زیادتی ہے. جبکہ اگر آپ حقیقت میں روایات کو پڑھیں، واقعات کو پڑھیں، یہ تو ہم حیران رہ جاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرتے ہیں، اور حضرت علی اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، ولی ہیں ان کے. حضرت علی اپنے بچوں کے نام بکر، عمر، عثمان رکھ رہے ہیں. حضرت علی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے شادی کر رہے ہیں. اور کتنی ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں. جیسے آپ نے شروع میں بیان کیا، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی کہتے ہیں جاؤ عثمان کے گھر کے باہر کھڑے ہو، خبردار اگر عثمان کو کوئی تکلیف پہنچے تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے. کتنا آپس میں محبت ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اس مناسبت سے. شیخ، یہ تو کنفرم ہے نا کہ انسان دشمنوں میں شادی نہیں کرتا. بالکل اٹس کنفرم. اپنی نسل کیسے دوسروں کے حوالے کر لیکن دیتا نہیں ہے کبھی. یہ تو کنفرم ہے. لینے والا معاملہ تو چلیں جی کسی نہ کسی اعتبار سے ہو جاتا ہے، لیکن دینے والا معاملہ کبھی نہیں ہوتا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ ممکن ہے آپ صاحب علم آدمی، آپ کو تو شاید ہو سکتا ہے اس بات کا علم ہو، لیکن میرے سامعین کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی. واقعہ کربلا ایک مظلومانہ واقعہ جس میں ہمارے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی. ہم قاتلین حسین رضی اللہ عنہ پر لعنت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایسا جرم تھا جس کی معافی نہیں ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے، واقعہ کربلا کے بعد آپس کی رشتہ داریاں ایک نہیں ہیں، تقریباً 17 رشتہ داریاں ملتی ہیں آپس میں، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان میں. اور یہاں آج ہم ایسا اچھا مزید سنیں، واقعہ کربلا کے جو شہداء ہیں ان کے نام پڑھیں آپ. ابھی آپ نے کیا بات کی تھی کہ سیدنا علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر رکھے. آپ یقین کریں واقعہ کربلا کے شہداء کے ناموں میں ابو بکر عمر اور عثمان مل رہے ہیں ہمیں. یعنی ان لوگوں کی آپس کی باہمی محبت اتنی تھی، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے تھے. رحماء بینہم، یہ اللہ کا فرمان ہے. اور یہ تو اصول ہے نا مسلمانوں کا. آپ اسلام لائیں اور اس پہ عمل نہ کریں ختم ہو جاتی ساری. اور پھر کن سے رحماء بینہم کر رہے ہیں؟ صحابہ. اللہ اکبر. اچھا میں یہاں پر ایک اور صحابہ کی جماعت. وہ ہمارا اس محرم کے موضوع سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن بہرحال میں ایک الحاقی طور پر، ایک جزوی طور پر بات کرنا چاہوں گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں آپ کا کیا تعلق تھا، کیا رشتہ تھا ان کے ساتھ؟ یقین کریں آئیڈیل ریلیشن تھا، مثالی تعلق تھا. ابھی میرا موضوع نہیں ہے، نہ وقت کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں، ادروائز میں بیان کروں کہ ان خلفائے ثلاثہ کے سیدنا علی کے ساتھ تعلقات کیا کیا تھے، سیدنا حسن و حسین کے ان خلفائے ثلاثہ اور دیگر کے ساتھ کیا تعلقات تھے، کیسے یہ لوگ جاتے تھے، بلکہ فردر شام جاتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، تحائف کا لینا دینا، یہ سارے معاملات ہوتے تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان میں جو ایک تصویر کشی کی جا رہی ہے وہ اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ آپس میں محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کے ساتھ رہتے تھے. ان کی محبت ایمانی محبت تھی، مال کی یا دنیاوی محبت نہیں تھی ان کی.
تو شیخ یہ جو میڈیا کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، من گھڑت واقعات ہیں، قصے ہیں، یہ ساری باتیں، ایک مسلمان کا اس پہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے شیخ؟ یہ تو مطلب چیزیں عجیب ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور زبانوں کو بے لگام بھی چھوڑ دیا ہے۔ دو باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ میں اپنے سامعین کو ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ ہماری اس پوڈ کاسٹ کی بالکل آغاز میں شیخ کاشف صاحب نے جو روزوں کا ذکر کیا تھا اور جو خیر کا کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے، اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ محرم کے مہینے کی مناسبت سے جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے، اگر ہم صرف اسی پر اکتفا کر لیں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر ایک بات تو یہ۔ نمبر دو، میں اپنے سامعین کو اور سامعات کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی محرم کے مہینے میں جو کچھ ہمارے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو کچھ آتا ہے اس سے اوائڈ کریں آپ۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کو بھی نقصان دیتی ہیں چیزیں ساری۔ بچا کریں ان چیزوں سے، خیر کی طرف آئیں۔ اس لیے جب کوئی اگر میں اس کی تفصیل میں جانا چاہوں شیخ، تو کہا جا سکتا ہے بھی جو بھی واقعہ، جو بھی بات ہے، ہم اس کی ریسورس کی طرف آتے ہیں کہ اس کی سورس کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے۔ خود بخود بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن ڈیفینیٹلی عام لوگ تو مراجع اور کتب کی طرف اور ہسٹری بکس کی طرف نہیں جا سکتے۔ لہٰذا میں عام لوگوں سے اور اپنے سامعین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ صرف فوکس کیجئے ان باتوں پر جو باتیں بھی ہم نے اپنے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ روزوں کی طرف آئیے، آپ صحابہ کی سیرت کی طرف آئیے، جیسا کہ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بات کہنا چاہوں گا کہ سیرت مطلب حیات صحابیات کے درخشاں پہلو، آپ اس کتاب کی طرف آئیں نا، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اس کی طرف آئیں نا، ٹھیک ہے بھائی۔ آپ ان خوبصورت وجودوں کی سیرت پڑھیں تو یہ لایانی، فضول اور واہیات قسم کے جو واقعات ہم دائیں بائیں سے سنتے ہیں، ان کی خود بخود وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں ایک میں چیز اور ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں تو ویسے بھی یہ حکم ہے کہ ہم نے نمیمہ بازی نہیں کرنی، ہمیں ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی، چاہے وہ سچی کیوں نہ ہو۔ یعنی مجھے پتا ہے کہ میرے پڑوس کے گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان یا بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں جا کے اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو اور کسی کو بتاؤں کہ یار ان کے گھر میں جھگڑا ہو گیا۔ مجھے صرف اتنی اجازت ہے میں وہاں جا کر بتاؤں جہاں اس جھگڑے کا حل ہو سکتا ہے۔ تو میں اگر کسی طرح کسی بھی وجہ سے آپ کے پاس کوئی واقعہ پہنچ گیا، پہلی بات تو یہ کہ ان کی صحیح ہونا، غلط ہونا، چلے عام آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی پہنچ سے دور ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں تو حکم یہ ہے کہ اچھی بات کہنا۔ اب آپ کو دو لوگوں کے درمیان اگر اللہ نہ کرے کوئی غلط فہمی کے بارے میں پتہ چلا ہے، آپس کی کسی چیز کے بارے میں، ہم کیوں کسی سے ذکر کر رہے ہیں؟ اور پھر ذکر کس کا؟ صحابہ کا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی احادیث، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات، تو چھوڑیں اس کو۔ تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اچھی بات لوگوں سے کہیں، وقولوا للناس حسنا، قرآن کے حکم کے مطابق، اور خیر پہ عمل کریں، روزے رکھیں، اجر و ثواب کی بات کریں، سیرت پہ عمل کریں۔ اور اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم بھی کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ طویل ہو گئی ہے۔ ایک آخری بات کے ساتھ جو میں اپنے لیے بھی سب سے پہلے سوال رکھ رہا ہوں، وہ ناظرین سامعین کے لیے، کہ ہم اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں غلو کر جاتے ہیں، غلو کرتے ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ تھے ان کے بارے میں کوئی غصہ بات سن لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں، جو ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، جو ہم آپ سے کہتے بھی رہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر قیامت والے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہم سے سوال کریں کہ میرے سے محبت کرتے تھے کیوں؟ میرے نانا کی وجہ سے نا، تو مجھے بتاؤ کہ میرے نانا کے لائے ہوئے دین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر، تم نے کتنا اس پہ عمل کیا؟ میرے نانا کی سنتوں پہ کتنا عمل کیا؟ میرے اللہ کی کے احکامات پہ کتنا عمل کیا؟ یہ سوال ذہن میں رکھیں۔ اگر حضرت حسین کی محبت میں بھی چلیے، آپ کو بہت شدید محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، قیامت والے دن اگر حضرت حسین سے ملاقات ہوگی، حضرت حسن سے ملاقات ہوگی رضی اللہ عنہما، کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ سوال کر لیا کہ نہ چہرے پہ سنت رسول ہے، نہ گھر میں سنت ہے، نہ قرآن ہے، نہ زندگی کا وہ طرز عمل ہے، بھائی اس کی فکر کریں۔ اس محبت کا فائدہ کیا جس کے دعووں کے اندر کچھ ہو ہی نہیں، کھوٹی کھوٹ اور کھوکھلے ہی کھوکھلے ہوں۔
ہم جب بات کرتے ہیں اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، صاحب محبت ہونی چاہیے، آپ کے سامنے بات رکھی، اپنے لیے بھی نصیحت اپنے آپ کو کرتے ہیں، عمل کہاں ہے؟ میں آپ کو ایک اور بھی اس میں اپنی آخری گفتگو یہ کہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی بھی مسلمان کے اسلام کا حسن اس امر میں پوشیدہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو اس کی ڈومین میں نہیں آتی۔ تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے محرم کے روزوں کے علاوہ کیا چیز ہے جو میرے ڈومین میں آ رہی ہے، جس پر میں اپنا وقت لگا رہا ہوں، اور اللہ اس کے رسول کی احکامات سنت پہ عمل کر سکتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات شیخ، ہمیں فکر کس بات کی کرنی چاہیے؟ فکر اس بات کی کرنی چاہیے جس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ کن باتوں کا جواب دینا ہے؟ زندگی کہاں گزاری، جو مال تمہاری جیب میں ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ علم حاصل کیا، اس علم پر کیا کیا؟ جوانی کیسے گزاری، کہاں گزاری؟ ٹھیک ہے، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا؟ ہمیں تو فکر ان باتوں کی کرنی چاہیے۔ ہم ان ایریاز میں جا کر بات کر رہے ہیں، الجھ رہے ہیں جو ہمارے ڈومین میں نہیں آ رہی، جو چیزیں جن کا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یقین کر لیں، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں کہ واقعہ کربلا کے بارے میں تمہارا عقیدہ یا تمہارا موقف کیا ہے، نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، مجھ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا، نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، سچ بولتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے، حرام کمایا یا حلال کمایا، اولاد کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، پڑوسی کے حق جانتے تھے نہیں جانتے تھے، شرک کی کرتے تھے یا توحید کے ساتھ تھے، یہ باتیں پوچھی جائیں گی۔ ہمیں تو ان باتوں کی طرف آنا چاہیے۔ آئی تھنک ہمیں محرم کی اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اصل میسج ہمیں اپنے عوام کو یہ دینا چاہیے، جو ابھی آپ نے بات کی، بڑی خوبصورت جملے تھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اگر پوچھ لیا کہ مجھ سے محبت تو کرتے ہو تو میرے نانا کی سنتوں سے کتنی عملی وابستگی ہے۔ کمال جملہ ہے، بہترین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی اپنی اس پوڈ کاسٹ کا انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے عقیدے کی تصحیح فرمائے، ہماری جو غلط فہمی اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی طرف لے آئے، توفیق عطا فرما دے جس سے ہماری نجات ہو جائے اور ہم حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے مطیع بن جائیں، اس میں ان کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس کے کومنٹس میں جب آپ اس پوڈ کاسٹ کو سنیں تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہم اور کن موضوعات پہ پوڈ کاسٹ کریں یا پروگرامز کریں تاکہ ہمیں اور ہماری عوام دونوں کو اس سے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس پوڈ کاسٹ کو نافع بنائے۔ اس کے آتی بات کو ختم کرنے سے آپ کے شکریہ کے ساتھ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔